محنت کی. اس نے کہا کہ جب میں کھیتی بوتا ہوں اور جو غلہ اللہ دیتے ہیں میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کو دے کر فقراء اور مساکین اور یتیموں بیواؤں کو دیتا ہوں. آج لوگ ان فقیروں یتیموں اور جو ہے ان کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں. او اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ہاں کوئی گرے ہوئے نہیں ہے. اللہ نے ہمارے امتحان اور ہمیں نوازنے کے لیے، ہمارے مالوں میں برکتیں دینے کے لیے یتیموں کو ہمارے پاس رکھا، فقیروں کو رکھا، بیواؤں کو رکھا، تاکہ ان پر خرچ کر کے اللہ کے خزانے کے دہانے ہم اپنے لیے کھول لیں. اگر ان پر دروازہ بند کر دیا، تم جہاں سونے کی چاندکانوں کے مالک ہوں گے اور تمہارا دل غنی ہو نہیں سکتا. یہ تو امتحان ہے ہمارا. اللہ نے فرمایا کہ جیسے میری مخلوق ہے، یہ فقراء کوئی میرے نظر میں گرے ہوئے ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے وہ کام کروں گا جو کائنات کے والے کر نہیں سکتے. تو یہ تو تمہارا امتحان ہے. تو اس لیے کہا 1/30واں حصہ میں فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں. تیسرا حصہ وہ میں اپنے بچوں اور اپنے جو گھر والوں اور رشتے داروں کے لیے خرچ کرتا ہوں. اور جو آخری تیسرا حصہ دوبارہ زمین میں ڈالتا ہوں. کہاں اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے بارشوں کو برساتے ہیں. اور بھائی اللہ نے تو یہ دین اسلام ایسا دیا. اور بھائی کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. ان کے نکلنے کا اور ان کے اعمال کا وجہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور ان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے مقابلے میں سب سے پہلا لشکر صحابہ کا بھیجا اور اس میں کہا سب سے پہلے اس میں امیر زید بن حارثہ جو حضور کے منہ پہلے بیٹھے تھے کہ یہ اس کے امیر ہوں گے. اور یہ اگر شہید ہو جائیں، اللہ کا رسول شہادت کی خوشخبری دے رہا ہے، تو پھر جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچاداد بھائی جو کچھ عرصے پہلے حبشہ سے ہجرت کر کے آئے، مدینہ سے ہجرت کی حبشہ پہلی اور پھر حبشہ سے ہجرت کی مدینہ، یہ دوسری ہجرت کتنی قربانی دین کے لیے کی. اور حضور ان کے جہاں آنے پر خیبر قلعہ فتح ہوا تھا اور ادھر جہاں حضرت جعفر حبشہ سے مدینہ آئے تھے. حضور کو دونوں اطلاع ایک ساتھ دی گئی. اے اللہ کے رسول، خیبر قلعہ بھی فتح ہو گیا، حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑ دیا اور فتح ہو گیا، یہ اس کی تاریخ ہے. اور جعفر ابن ابی طالب، حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا میرے بھائی جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہے. اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت جعفر کو اپنے ساتھ رکھتے، مدینے میں بساتے تاکہ اور زیادہ ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا. لیکن انبیاء جیسے اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو امت کے لیے لگاتے ہیں تو اپنے جگر گوشوں کو بھی ان اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں. اے جعفر جوان تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، تم بھی اس جماعت کے ساتھ جاؤ. اور کہا جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں اور حضور شہید ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو پھر مسلمان ابن رواحہ کو امیر بنا لیں. اور ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو مسلمان مشورے سے کسی کو امیر بنا لیں. جمعے کا دن تھا، حضور نے ہدایت بیان کی، جماعتوں کو روانہ کیا. تو ابن رواحہ انہوں نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، میں اپنے امیر سے اجازت لے کر آدھے دن رک جاتا ہوں اور سواری بڑی تیز ہے، سامان تیار ہے، بس جو ہے جمعہ پڑھتے ہی پہنچ جاؤں گا. جماعت صبح نکل گئی اور وہ اللہ کے راستے میں. اور یہ حضور کے دیدار، حضور کی مسجد میں اعتکاف، حضور کے پیچھے جمعہ جب حضور نماز جمعہ پڑھ چکے اور پیچھے دیکھا صحابہ کی طرف تو ابن رواحہ کو بھی دیکھا. اے ابن رواحہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں رک گئے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعے کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا. تو حضور کو تو شاباش دینی چاہیے تھی، کیا سمجھدار ہو کہ باقی تو سارے نکل گئے، وہ بھی جمعہ پڑھ کے چلے جاتے. نہیں، وہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور یہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا ہے. فرمایا مسجد کا ثواب، جمعے کا ثواب، یہ سارا تمہیں ملا. اس کے ساتھ ساتھ اگر روئے زمین کے تم مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، یہ سارا نفلی ثواب اس کے ساتھ ملا لو، تب بھی تم اپنے ساتھیوں کے جو مجھے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. باقی تم ان کے ساتھ ہوگے، جنگ میں بھی جاؤ گے، شہادت بھی پاؤ گے، لیکن وہ آدھے دن پہلے جو نکلے ہیں ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے. اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا، اس کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، کتنے خوش قسمت. صحابہ کرام کیا اللہ کے راستے میں، یا رسول اللہ رات آ چکی ہے، رات کا اندھیرا ہے اور گھروں میں چراغ نہیں تو گلیوں میں کیا چراغ ہوں گے.
اور زمین کوئی سڑک والی برابر نہیں، نشیب و فراز والی ہے، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، کانٹے ہیں، اور پھر حشرات الارض ہیں، کتنے خطرات ہیں. روشنی ہو ذرا ہم چل پڑیں. تو اللہ کے رسول اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں. فرمایا حضور آرڈر نہیں دیتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ فضیلت بیان کرتے تھے. کیا خیال ہے اگر یہ رات بھی تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے تو کیا چاہے. حضرت صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ جنت کے باغ. صحابہ اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل پڑے. رات کا انتظار نہیں کیا، حالانکہ مدینے میں تھے. یہ مدینہ شہر ہے، یہاں کی عبادت 50 گنا زیادہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، حضور موجود ہے. اس لیے حضور کی صحبت کو چھوڑ کر صحابہ نکلے تو ہم تو اس زمانے کے ہیں جو نکلنے والے اللہ کے کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو اس میدان سے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ سارا مجمع بعد میں نکلے گا. یہ بہت قیمتی ہے. وہ اس کام میں نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے. جیسے سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے اللہ پہنچاتے ہیں. تو اس کام کا ان کام کی تاثیر پورے عالم میں، اس لیے پورے عالم کی نیت کر کے ہم اللہ کے راستے میں چلیں کہ بھئی پوری انسانیت اللہ کے سامنے کیسے جھک جائے، یہ انسانیت اللہ کے خزانوں سے لینے والی کیسے بن جائے، امت مسلمہ اس پر دین پر چلنے کی استعداد کیسے پیدا ہو جائے. یہ ساری ہم نے نیتیں کرنی. جی ہاں، تو ایک تو اجتماعیت پوری دنیا کی نیت کریں آنے والی نسلوں کی، اور ایک پھر جو ہے اجتماعیت جڑ کر رہے. جیسے ایک ماں باپ کو یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ یہ بھائی 10 ہیں، یہ پوری ایک جماعت ہے، یہ مل جل کر ایک جسم کی طرح رہیں. اللہ بھی چاہتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب میرے بندے ہو اور تم سب جو ہے آپس بھائی بھائی بن کے رہو اور اللہ کے اتارے ہوئے دین والی اخوت والا بن کر رہو. اللہ کی رحمتیں تم پر اتریں گی. تو تبلیغ کے ذریعے دیکھو اب لاکھوں کا مجمع موجود ہے. یہ تبلیغ حضور کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اس طرح ایک میدان میں جمع. اللہ کتنی رحمت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ اتنی مجمع کا جمع ہونا کوئی بات معمولی بات نہیں. یہ اجتماعیت کے لیے کہ بھئی ایک ذمہ دار ہوگا، ساتھی اس کے ساتھ جوڑ کر چلیں. جی ہاں، جماعت جیسے نماز میں، محلے کی نماز میں 50 60 70 آدمی جمع ہوتے ہیں. جمعے کی نماز میں ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں، اور عید کی نماز میں سارا شہر امڑ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں. جماعتوں میں جاتے ہوئے یہاں 12 آدمی جا رہے ہیں کہ یہ محبت سے رہیں. جوڑوں پر چند ہزار جمع ہوتے ہیں اور اجتماع پر اللہ لاکھوں کو جمع کر کے دکھلا دیتے ہیں. تو اللہ کا دین جوڑنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کا جوڑ چاہتے ہیں، اس لیے وہ ذمہ دار کے ساتھ رہیں. اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے، اس کے آداب ہیں. یعنی کہ جو جس مرضی سے چاہے اپنی مرضی سے چاہے کام شروع کر دے. نہیں، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، مشورے سے چلنا ہے. سفر بھی ہمارے آداب کے ساتھ ہوں. اس لیے سب سے بہتر تو ہے پیدل چلنا. سب سے بہتر ہے پیدل چلنا. اللہ اپنے نبی کے لیے، ان کی راحت کے لیے اللہ کے حبیب کے براق سواری دے کے پوری دنیا کی سیر کرا سکتے تھے، لیکن اے نبی چلیے، آپ طائف پیدل کی گئے اور آپ نے کتنے سفر پیدل کیے. ہجرت کا سفر کتنا، غار ثور تک آپ پیدل چلے اور کتنے موقعوں پر آپ پیدل چلے. غزوہ تبوک میں ایک اونٹ پر 10 آدمی کی باری، تو صحابہ اکثر پیدل چلتے تھے. جو پیدل چل کر اللہ کا پیغام پہنچانا. اسی لیے تبلیغ والے سارے عالم کے اور رواج کے خلاف یہ لوگ جہازوں میں تیز سے تیز سواری میں جا رہے ہیں اور تبلیغ والے پیدل سال کی جماعت چلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ وائرنگ ہے، یہ ان کے قدم پڑ رہے ہیں، جہاں سے یہ ذکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کے پسینے نکل رہے ہیں اور ان کے خواہشات چھوٹ رہی ہیں، ان کے انوارات نکل رہے ہیں اور ان انوارات سے موسم کی فضائیں بدل رہی ہیں. یہ جو مجمع اتنا زیادہ سانگر خوش قسمت ہے اور حکمت ہے سانگر والوں کی، اتنا بڑا مجمع پورا سندھ امت آیا اور ایک میدان میں 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے. یہ برکتیں ہیں ان جماعتوں کی کہ جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور وہ یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے گزرے. ہم نہیں سمجھے تھے کہ ان کے چلنے سے کیا ہوگا. آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا وہ پہلا چلنا آج لاکھوں انسانوں کو اللہ کے میدان میں، اللہ کے محبت میں ایک میدان میں جمع کر کے بٹھا دے گا. یہ دل ایسے نہیں جڑے، یہ ہم ایسے جمع نہیں ہوں گے. آج ہمیں یہ سعادت ایسے ہی نہیں ملی، اس کے لیے قربانی ہے. اے اللہ، ابھی بہت انسانیت باقی ہے. کتنے تو ایسے ہیں جو تجھے جانتے نہیں، وہ بھی تجھے جاننے اور امت مسلمہ دین پر دوڑتے ہوئے پھر کتنے نقصان میں جا رہی ہے، وہ بھی تیرے خزانوں سے نبی کے طریقے پر فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اے اللہ، ہماری یہ نیت ہے، اس کے لیے ہم جمع ہیں. اس لیے اجتماعیت ہے، ساتھ مل کر چلنا.
دو ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے، راستے میں چلے تو دائیں طرف چلیں، نظریں جھکاتے ہوئے چلیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ اگر سواریوں میں بیٹھنا ہے تو وہ بھی دو ساتھی خدمت کے لیے ہوں، بسوں میں بیٹھنا ہو سنت طریقے سے، گاڑی میں بیٹھنا ہو سنت طریقے سے، اور بھائی اپنی جان اپنا مال۔ جی ہاں، بادشاہ بھی نکل رہا ہے، وزیر بھی نکل رہا ہے، بڑا افسر بھی نکل رہا ہے، مزدور بھی نکل رہا ہے، زمیندار بھی نکل رہا ہے، حاجی بھی نکل رہا ہے، اپنی جان اور مال اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے دین دونوں لگاؤ۔ میں جان میں بھی برکت دوں گا، مال میں بھی برکت دوں گا۔ جسے تبلیغ والے کسی کا کھانا تو وہ نہیں کرتے، جب کہتے ہیں کہ محبت سے کھلا رہا ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو اس کا دل بجھ جائے گا۔ آج لوگ تو جو ہے لوٹ مار چھوڑ کر کے اور رشوت کے ذریعے اپنے جو ہے تجوریوں کو بھر رہے ہیں اور بے برکتیاں لا رہے ہیں اور اپنے لیے ہلاکتوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی جان اور مال یہ اس لیے اس کا قبول کر رہے ہیں کہ قبول کرنے سے یہ خوش ہو جائے گا اور اللہ اس کو قبول کر لیں گے، اس لیے اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں میں، یہ وہ اللہ کی ستوار کو لوٹا رہے ہیں۔ تو دو ساتھی خدمت میں ٹکٹ بھی یہ لیں گے اور ایک ان کا کھانا، جو پیسے جمع ہو دو تین ساتھی کے پاس جمع کر دیں۔ اور بھائی ہمارا یہ جماعت میں نکلنا صرف تبلیغ کے اعمال کے لیے ہے، کوئی آدمی کچھ اور بتائے کہ جی میرا فلاں کام ہے فلاں چیز ہے، تو نہ کوئی بتائے اور نہ اس کی بات کو سنیں۔ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم کو یہ دعوت تعلیم و تعلم ذکر و عبادت مسلمانوں سے ملنا، توجہ سے کام یہی ہوگا۔ کریں گے بھائی نکلنے والے انشاءاللہ، اور کتنا ہماری سنت کی اتباع ہوگی، ہمارا یہ محنت یہ قبول ہوگی، ہم بھی ترقی کریں گے، اور جن لوگوں میں محنت کریں گے اللہ ان کو بھی نادانی گمراہی اور جہالت سے نکال کر ایمان کے اعلیٰ پیمانے پر اللہ ان کو پہنچائیں گے۔ یہ کام دو دھاری تلوار ہے، اسی لیے نکلتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ بستیوں سے جماعتیں نکل پڑتی ہیں، بستیوں والے کلمہ سیکھ لیتے ہیں، گھروں میں مسئلہ کی جماعت جاتی ہے تو ان کو پاکی ناپاکی کا جہاں مسائل، اور وہ روتی ہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سنت سواری پر سوار ہونا وہ بھی سنت کے مطابق دائیں بائیں سے، اور جہاں نکلتے ہوئے لیکن سب سے بہترین مسلمان اپنے گھر سے نکلے گھر والوں کے لیے، یہ مسافر جہاں جماعت والے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں تو 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ کر پھر نکلے، جس جگہ سے نکلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، یہ گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں کو دے کر جاتا ہے۔ اور گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی آفیسر کو درخواست نہیں دی کہ ہمارے لیے سواری بھیج دو یا ہمارے لیے کوئی راہبر بھیج دو، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ میرا نکلنا تیرے نام کی برکت سے، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، بڑی قیمتی ہے، کوئی وقت و آخرت میں نہ گزرے، نافرمانی نہ ہو، تو ہی توفیق دے گا، اور ہر وقت جو ہے تیری نیکی کی توفیق ملے، تو اس لیے تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کیا وہ اس چلنے میں تمہاری رہبری کر دی گئی، سیدھی راہ دکھاؤں گا، کفیدہ ہر ناگواری کے لیے کفایت کروں گا، اور جو ہے وہ وطن ہے ان کو شیطان خودیدہ و کفیدہ، تمہاری ہدایت میں ہدایت دے دی گئی، تمہاری کفایت کر دی گئی، اور ناگواریوں سے تمہیں بچا لیا گیا، اور شیطان کو بھی ہم نے دور کر دیا۔ اور سفر کی دعائیں جو نئے ساتھی ہیں ان کو پڑھا دیں اور آئندہ ان کو سکھائیں۔ مسلمان اس کا تو ہر عمل دعا سے شروع ہوتا ہے، وہ کہاں اتنا فارغ دنیا کی باتوں میں لگے، اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، اذان سنے تو اللہم ھذا اقبال العین کا اقبال نہار کا، وضو کرے تو بسم اللہ پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ، اور ختم کرے تو اللہ دعا پڑھے، اور کپڑے پہنے تو دعا پڑھے۔ اتنا یہ دعائیں یہ ایسی کہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر والے۔ سفر کی دعائیں بھی پڑھنی ہے، سواری پر بھی دعاؤں کے ساتھ سوار ہونا ہے، اور پھر بھائی جہاں پہنچے وہاں پر پہنچ کر اب ہم نے وہاں کام کرنا ہے۔ سواری سے اترے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر دیا جائے۔ اب دیکھیں گرمی شروع ہو گئی، پسینے آنے شروع ہو گئے، لیکن ایک ایک قطرے کا جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اللہ کے دین کا آپ احساس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اس راستے کی جو غبار پڑے اس کو بھی اللہ قیامت میں خوشبو بنا کر ہمارے جسموں پہ ڈالیں گے، اور راستے کا غبار جو پڑے اللہ جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ تو جب تھکے ہارے بستی میں داخل ہونے لگے، ساتھیوں کو جمع کیا جائے، آؤ میں دعا کر لیں۔ بستی کے آداب، ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام ہم نے دوڑتے ہوئے اور بھیڑ بھڑکا کرتے ہوئے اور بے ہنگم ہم نے نہیں جانا، ہم تو مرتب ہو کر جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ان بستی والوں کی خیر خواہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں پر رحم کر کے ہدایت دے دے،
اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے دے اور ان کے بچے پر اللہ رحم فرما دے. یہ بچہ حضور کی اور عورتیں بھی حضور کی محنت کرنے والا کیسے بن جائے. اس لیے کہتے ہیں بستی والوں کو شریک کر لو تاکہ ان کو پتہ لگے. لوگ یہ تو فالتو لوگ ہیں، فضول لوگ ہیں، کیوں آئے روکتے ہیں. ان کو پتہ لگ جائے کہ سب سے ہمدرد اگر انسان ہے دنیا میں تو یہ حضور کی محنت کو ہمارے گاؤں میں لے کر آنے والے ہیں. ان کے آنے سے حضور کی محنت آئے گی، علم آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، عذاب ٹلیں گے. یہ اب اللہ نے پہچان دی، اس لیے ہم مڑ کر آ رہے ہیں. تو اس لیے بستی والے بھی سنیں گے، ارے آج نقصہ نقصی کے زمانے میں یہ دعائیں کر کے رو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے رحمت کی دعائیں، تو وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے. مسلمان تو ڈر چلتا ہے، راستے پر چلنے کے بھی آداب ہے. یہ آداب نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے کہ دائیں طرف گر گئے، بائیں طرف گر گئے، ادھر گھس گئے، ادھر گھس گئے، اس کو ٹکر مار دی، اس کو ٹکرائی نہیں. دائیں طرف چلنا ہے، ترتیب سے چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے اور زبان پر وہ کلمات جس کے انوارات کے داؤں میں پھیل جائیں، اللہ کی رحمتیں اتر جائیں. ہمیں مسجد میں جانا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. بستی والوں کو پہلے سے اطلاع ہو، ساتھی ہوں وہ آ جائیں گے. اللہ کا گھر آیا تو رک جائے. اس کی عظمت، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، پہلے جب جوتا بائیں پاؤں سے نکالیں اور پھر دائیں پاؤں سے نکال کر مسجد میں داخل کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے جبل طور پر بلوایا وہ جوتا پہن کر آ رہے. یہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلیات کے انوارات تھے. اللہ نے فرمایا فخلا نعلیک، اے موسیٰ جوتے نکال دو. اب سمجھ گئی اللہ کی آواز. نمازی بھی تو اللہ سے بات کرتا ہے. کہتے نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ آسمانوں سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد کو بیان کیا. تو یہ بات وہاں سے چلی. اخلا نعلیک، سمجھ گئے اللہ بات کر رہے ہیں. پھر اللہ سے بات کی لذت اور احساس. آج بڑا افسر ہمیں بلا لے، بچے کو بلا لے اور اس کے ہاتھ میں جیسے چپٹ پھیر دے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. بزرگوں کے پاس آتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو. یہ اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں اے موسیٰ جوتا اتارو، تم وادی میں ہو. میں اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. میری عبادت پر جمے رہو. تو پھر مسجد میں جانا، جوتے اتار کے، یہ وہاں سے بات چلی. یہ اللہ کے گھر ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے وضو کریں. اگر مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے اور ٹینکی میں پانی بھرنے کی صفائی کریں. پھر وہ جہاں وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں. پھر اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں، اے اللہ ہم بھی سیکھنے والے ہیں اور یہ بستی والے یہ بھی تیرے بندے تیرے نبی کی امت ہیں. اے اللہ آج کی بدعمالیوں سے اور ان کی جاتیوں سے آپ ناراض ہیں. اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. اے اللہ ہم تیرا پیغام لے کر جائیں گے. اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے. یہ کیا کتنی خیر والا کام ہے. ان کی راتوں کی دعائیں، ان کی دن کی